بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69 آپ نے سماعت فرمائی۔ آج میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نسبت، تعلق، رابطہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ والوں سے رابطہ ہو جائے تو کیا کہنے، اور ان میں سے کن کن کے ساتھ رابطہ رہے تو بندہ کامیاب ہے، اور کن کن کے ساتھ نسبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ کا قرآن سنا اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اسے ان کا ساتھ ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ ملے گا، سبحان اللہ۔ اور جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ، والصالحین، یہاں سے مراد اللہ کے ولی آ رہے ہیں۔ نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ پتہ چلا نیک لوگ، صدیقین، شہداء یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اب ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نیک لوگوں کا ساتھ نہ رکھو، اللہ کے ولیوں کو نہ مانو۔ میں نے کہا تیری مانوں یا قرآن کی مانوں؟ نہ بابا تیری نہیں مانوں گا، کیونکہ تیری تو گھر میں کوئی نہیں مانتا، میں تو قرآن کی مانتا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے والصالحین، صالحین کا ساتھ جو ہے تیرے لیے بخشش کا سامان بھی بن جائے گا، صالحین کا ساتھ تیرے لیے مغفرت کا سامان بن جائے گا، صالحین کی نسبت تیرے لیے بخشش کا سامان بن جائے گی۔ اب ایک اٹھتا ہے بلکہ کئی ایسے اٹھ گئے جن کی گھر میں کوئی نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں اب مرزا پلمبر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کئی دفعہ اپنی بیوی سے ڈرا ہوں، بیوی سے کٹ کھائی ہے، وہ کہتا ہے میری مانو۔ میں نے کہا نا میں تو اللہ کے قرآن کی مانوں گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، شہداء کا ساتھ لے لو، صدیقوں کے ساتھ ہو جاؤ، نبیوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی انبیاء کے بعد صدیقین، صدیقین کے بعد شہداء، شہداء کے بعد صالحین۔ میرے علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی، میرے بابا فرید گنج شکر صالح بندے، معین الدین چشتی اجمیری، جنہوں نے ساری زندگی اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کی، میں ان کے قدموں میں گروں گا، میں ان کی نسبت میں رہوں گا۔ آؤ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں لے چلتا ہوں۔ حضرت صوبان ایک دن بڑے رنجیدہ عالم میں بڑا چہرے کا رنگ بدلا ہوا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اللہ اکبر، اپنے غلاموں کی حالت کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ پہچان جایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا اے صوبان، آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ آج رنگ میں زردی کیوں ہے؟ آج چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ اتنا رنج کیوں ہے؟ عرض کیا نہ مجھے کوئی بیماری ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ مجھے کوئی تکلیف ہے، سوائے اس کے کہ جب حضور سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پا سکوں گا۔ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے۔ آقا میں سوچتا ہوں آپ اونچے، آپ کا مقام اونچا، آپ اعلیٰ، آپ کا مقام اعلیٰ، آپ افضل، آپ کا مقام افضل۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، فرمایا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ عرض کی حضور آپ اعلیٰ، آپ کا مقام اعلیٰ، آپ افضل، آپ کا مقام افضل، آپ کا مقام اونچا، آپ اونچے، آپ کا مقام اونچا۔ عرض کی حضور آپ تو کل قیامت کے دن
جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور مجھے اللہ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، تو میں اس مقام عالی تک رسائی کہاں پاؤں گا؟ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، فرمایا انہیں تسکین دی گئی کہ باوجود فرق منازل کے فرما برداروں کو، اللہ اکبر، جو حضور سے محبت کرنے والے ہوں گے، اوے قادیانیوں میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، اوے مرزائیوں میرے مصطفیٰ سے لو لگا دو، اللہ اکبر، معیت مصطفیٰ مل جائے گی، حضور کا ساتھ مل جائے گا، حضور کا دامن رحمت مل جائے گا، مال و دولت نہ دنیا نہ زر چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو شب و روز اپنے ان باتوں پر لگا دیتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق نہ رکھو، اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنی نسبت کو نہ جوڑو، اور صدیقین کے ساتھ تعلق کو نہ جوڑو، شہداء کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑو۔ میرا ان سے سوال ہے، صدیقین سے ہمارا تعلق ہے، صدیقین سے ہمارا تعلق ہے، ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، شہداء سے ہمارا تعلق ہے، عمر فاروق کو بھی مانتے ہیں، عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کو بھی مانتے ہیں، اللہ اکبر، صدیقوں سے بھی تعلق، نبیوں سے بھی تعلق ہے، اور ولیوں سے بھی تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔